السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس یوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 16 جولائی 2024 اور منگل کا دن ہے اور قوم کی آنکھیں اشک بار ہیں واقعہ کربلا کی وجہ سے. اور یاد رکھیے گا دین حسینیت ہے، یزیدیت نہیں ہے. یزید ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، وہ بھی سمجھنا ہے. تو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. میں ذرا نہیں دہرانا چاہتا. جن ایشوز پہ گفتگو کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوائنٹر میں لکھ کے رکھتا ہوتا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. اور سب سے پہلے پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ٹویٹ کیے جو ماضی میں وہ میں سارا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ آپ اور اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی، امریکی بھی اب رد عمل سامنے آ چکا ہوا ہے. اور بشرا خان اور عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، آج تفتیش کرنے کے لیے جو لوگ گئے انہیں بڑی سکی ہوئی کہ کچھ تھا ہی کچھ نہیں، ملا ہی کچھ نہیں ان کے خلاف. اور وہ کیا ہونا ہے اس پہ کچھ اور 4 ہیڈاک ججز میں سے 2 جو ہیں وہ عوامی دباؤ کی وجہ سے بھاگ گئی. بھاگنا اس لیے کہوں گا کہ ان کے نام دیے ہی کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا جسٹس قاضی فاضل صاحب نام تجویز کیا اور ان سے پوچھا نہ ہو؟ وہ جب عوامی دباؤ اتنا آیا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مصیبت پڑ جا رہی ہے ہمارے گلے. جی بالکل. جسٹس مشیر عالم آپ کو یاد ہے حدیبیہ کیس میں، اور وہ ان پہ الزام رکھتے رہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے گروپ سے ان کا تعلق ہے. پتہ نہیں اب صحیح ہے حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں وہ کوشش وہ کو میرٹ پہ فیصلے کرتے رہے. لیکن ابھی بھی اس پہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں اس کانٹیکس میں. اور جسٹس مقبول باقر جو سیاسی انجینئرنگ کی بات کرتے رہے، نگران وزیر اعلیٰ طور پر سیاسی انجینئرنگ کا ساتھ دیا انہوں نے، اور انہوں نے بھی انکار کر دیا. بیک گراؤنڈ پہ تصویریں چل رہی ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے ساری کو. تیسرے جج صاحب جو ہیں وہ ایپلیٹ کمیشن کے چیئرمین ہیں اور بڑی امرات لے رہے ہیں. سفارش کے طور پر بغیر نہیں لگ سکتے آپ وہاں پر، یہ یاد رکھیے گا. اور ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت ہے انہیں بھی انکار کرنا چاہیے. وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، ایک پوسٹ انجوائے کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی انکار آنا چاہیے. چوتھے تو انکار کرنا مشکل ہے. میں نے اس لیے ان کے بارے میں کہا ہی کچھ نہیں، ان کو بہت مشکل ہے. وہ ان کے بارے میں میں نے کہا ہی نہیں. آخرت میں بھی جواب دہی ہونی ہے. جہاں دنیا میں جواب دہی ہے وہ آخرت میں بھی جواب دہی ہونی ہے. تو میں ایک جج اور کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی ہے، وہ بھی انکار کر دیں گے اور ایک رہ جائے گا جج. اور میں نے آپ کو ورکنگ جو بتائی تھی کہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے تحقیق کے 10 ججز اس معاملے میں ایک طرف ہیں، 7 ججز اس معاملے پہ ایک ہیں. ہو سکتا ہے یہ 11 اور 5 ہو جائے. تو وہ تعداد کو میٹ کیسے کرنا، یعنی یہ 4 ججز کیوں تجویز کیے گئے، یعنی اس گروپ کو سٹرانگ کرنے کے لیے. اور اس کا مقصد یہ ریویو میں نہیں میں انٹرسٹڈ. اصل مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے کانٹیکس میں ہے. سپریم کورٹ میں جانا جو ہے تو وہاں تعداد زیادہ ہونی چاہیے. یعنی آئین اور قانون کیا میرٹ اس طرح توڑا جائے گا؟ بہرحال یہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے بڑی امید ہے کہ ایک جج اور جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور ایک رہ جائے گا. اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے میں اس میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ حقائق آپ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آ جائیں گے. پیٹرول کی قیمتوں میں نے ٹویٹ کیا، میں نے کہا بڑا احسان کیا انہوں نے قوم کے اوپر. 10 روپے اپنا کم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے شاباش میں 9 روپے 99 پیسے کم کر دیا. اب بہت بڑا احسان ہے نا. 1 پیسے کی بڑی قدر ہے یار. کیا ہو گیا یار، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور اس میں مریم ٹویٹ کہا کرتی تھی نالائق وزیر اعظم. تو میں نے کہا شاید تازہ ترین ہے، جو کہ اسکرین شاٹ آیا تھا میرے پاس ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اپنے وزیر اعظم کے خلاف، اور وہ پیٹرول کی قیمت بڑھیں، بجلی کی قیمت بڑھیں، چور، ہم یہ سنا کرتے تھے. تو آج کس منہ سے یہ جواب دیں گے؟ بہرحال اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں. انشاءاللہ جمعرات والے دن میں جو قیمتیں ہیں، جو نیا نوٹیفیکیشن ہے، وہ میں چیلنج کر دوں گا. اور ان قیمتوں کو بیک گراؤنڈ پہ لانے کے لیے پوری کوشش ہم کرتے رہیں گے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب سے تفتیش کے لیے ٹیم پہنچ گئی نیب کی اڈیالہ جیل میں.
کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، آرٹیکل 13 کی وائلیشن ہے، اور امید ہے کہ اس والے معاملے کو جو ریمانڈ دیا گیا ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ ریمانڈ آلریڈی ہائی کورٹ میں یہ ایکویٹل کا کیس ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، اٹ از اے کیس آف ایکویٹل، بریت کا کیس ہے نیا والا۔ جس طرح 9 مئی کے یہ 12 کے 12 مقدمے جو ہیں وہ بریت کے ہیں، جو ریمانڈ دیا گیا ہے وہ اختیارات سے تجاوز کر کے دیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا وہ ریمانڈ بنتا تھا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں، جب ایک گرفتاری ہو تو سبھی میں گرفتاری تصور کی جاتی ہے، پھر 14 ماہ کے بعد، کیونکہ جو کام کرنے تھے اس کے لیے مقصد صرف عمران خان صاحب کو بیل کے پروسیس سے دور رکھنا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتا دیا تھا، ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حالات اور واقعات سارے سچ آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات اور واقعات ہے، اور قوم کو سچ سننا بہت ضروری ہے۔ میں 6-8 گھنٹے جیسے بھی وہاں رہا ہوں، اور میں نے وہ ساری پوزیشن ساری رکھی ہے۔ مقصد میں نے یہ بتایا کہ اس سٹیج کے اوپر اس کیس کا مقصد یہ ہے، اور جج صاحب نے ریمانڈ دینا تھا، مائنڈ ان کا بنا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ آس پاس بتا رہے تھے کہ ریمانڈ دینا ہے، لیکن ہماری کوشش یہی تھی کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح سنتے ہیں جج صاحب اور آ کر ریمانڈ دے دیتے ہیں۔ فیصلہ جو ضمانت منسوخ کی تھی عمران خان صاحب کی، وہ بھی بنتا نہیں تھا، لیکن وہ منسوخ کر دی گئی، اور ان جج صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان جج صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار ضروری ہے، اور کچھ حالات واقعات آپ کو پتہ ہو جائیں، اور یہ ضروری ہے، ورنہ تو دیکھیں نا، ورنہ تو فیصلے کر رہے ہیں، کافی پچھتائیں گے ہم کئی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب آپ کے سامنے اور بڑی ایسا ایک اور جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے چیئرمین آفتاب سلطان یہ ڈی جی آئی بھی تھے، اور اس وقت ڈینگی میں بڑا گھپلا ہوا تھا، تو میں ان کے بڑا سخت خلاف تھا، لیکن اصولوں پہ ٹھہرنے والے آدمی تھے آپ کے سامنے۔ انہوں نے 8 ماہ بعد استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ میں بڑا واضح طور پر مقدمہ درج کرنے، مداخلت اور دباؤ کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا تھا کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ جھوٹے مقدمات شروع کریں گے، اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں ثابت شدہ مقدمہ سے پیچھے ہٹیں گے۔ ٹیلی فون کالز کے ذریعے ڈکٹیشن وصول کرنے کا بھی ذکر کیا، جس پر انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کے جانے والا کو پتہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ، کشمیری ہے نا جی، کا نائب کو چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ عمران خان اور ان کے اہلیہ کے خلاف جعلی اور جھوٹے مقدمہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ نہیں، اور بھی بڑی چل رہی ہیں، بڑی تفصیلات آپ کے سامنے بتاتی ہوں۔ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے دیگر وزراء کے خلاف ثابت شدہ مقدمات واپس لے لیے گئے۔ عمران خان نواز شریف کے اگینسٹ ایون فیلڈ والے ریفرنس واپس لے لیجیے گئے، لیکن واپس ہی لے لیے گئے نا، خود کہا جی ہم بری کرتے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ ظاہر جو کر رہا ہے یہ ساری حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے وہ صرف عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے اور مسلط شدہ حکومت، یعنی آپ رول آف لا کی تباہی و بربادی کر رہے ہیں اس ملک میں۔ اس ملک کو نقصان کتنا ہونا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ابھی اور کسی جماعت پر پابندی لگانا جو ہے نا تھوڑی تشویش کی بات ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پابندی لگانے کا فیصلہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز لگتا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے پر رد عمل دیا کہ اس میں حکومت بیانات دیکھے گی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک پیچیدہ سیاسی عمل ہے۔ اور میتھیو ملر نے اس میں بہت سوالات جوابات ہوئے، اور وہ تفصیلی جواب انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ دے دیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو پھر پوچھنے ہوتا ہے، بار بار آپ کو بتاتا ہوں، کسی سیاسی جماعت پہ اگر پابندی لگانی ہے تو وہ آرٹیکل 17(2) ہے۔ وہ کہتا ہے پریجوڈیشل ٹو دی انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان، پاکستانی سالمیت کے خلاف اگر بات کر رہے ہوں، سیکشن 212 ہے الیکشن ایکٹ کا۔ اور یہ جو فورن ایڈڈ پارٹی کی بات کرتے ہیں، فورن ایڈڈ پارٹی میں پارٹی کو فنڈنگ آئی ہو تو وہ تو کیس ہے ہی نہیں۔ پروویڈنٹ فنڈنگ آپ کو یاد ہے، اس میں بڑی لڑائی لڑی تھی ہم لوگوں نے، تو وہ ایکچولی وہ پروویڈنٹ فنڈنگ کیس تھا، فورن ایڈڈ پارٹی نہیں تھا۔ یہ بھی ہے ریکارڈ پہ، جو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہم کوشش جب یہ کر رہے ہوتے ہیں، جب حالات اور واقعات آپ کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو آپ کو سچ بتاتے ہیں نا، اور سچ یہی ہے
کہ موجودہ حالات میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے، ناٹ اے سنگل ایویڈنس جو یہ کنیکٹ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ باتیں کوئی اور نہیں کرنا چاہتے، نہ میں تحقیق یا اس باتوں میں جاؤں گا۔ اس سیاسی طریقے کو آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے۔ عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم ہے اور آئندہ بھی اہم ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور عدالتوں کے بغیر وہ مقاصد حاصل نہیں کی جا سکتے۔ اگر عدالتیں بھی بیٹھ جائیں گی پھر جو کچھ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔